بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کرتے ہیں درس نمبر 2 منہاج العربیہ دوم کا۔ اب اس درس میں جمع مکسر کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں جمع کسے کہتے ہیں، پھر جمع مکسر کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، اس سے پہلے سبق شروع ہو تو آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو وقت پہ مل جائے اور آپ تمام سبق سے فیض یاب ہو سکیں۔ دیکھیے، جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ کو کہتے ہیں جمع۔ جمع وہ ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جو ایک پر دلالت کرے وہ واحد، جو دو پر دلالت کرے وہ تثنیہ، جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے وہ جمع۔ جیسے ایک ہوتا ہے گھر، اور اردو میں اس کی جمع کیا آتی ہیں؟ بہت سے گھر یا گھروں۔ ایک ہوتا ہے پھول، اردو میں اس کی جمع کیا ہوتی؟ پھولوں۔ ایک ہوتا ہے باغ، اردو میں اس کی جمع کیا ہوتی؟ باغوں۔ تو اس میں پھر جمع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جمع مذکر، جمع مؤنث۔ یعنی جو مذکر کی جمع ہوتی ہے، لفظ مذکر کی جمع ہوتی ہے جو مذکر ہوتی ہے، جو مؤنث کی جمع ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے، واحد مؤنث کی جو جمع ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، پھر جمع کی دو قسمیں ہوتے ہیں، جمع تکسیر، جمع تصحیح۔ اب جمع تکسیر، جمع تصحیح کیا ہے؟ اس کو آپ اس طرح سمجھیں، کسرہ یکسر معنی ہوتا ہے ٹوٹنا توڑنا، مکسر جمع مکسر ٹوٹی ہوئی جمع، یا جمع تکسیر تو اس کا معنی بھی ہوگا ٹوٹی ہوئی جمع۔ یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے وہ ہوتی ہے جمع تکسیر۔ یعنی جس میں واحد کے وزن میں کچھ نہ کچھ چینجنگ کر دی جائے، بدل دی جائے، وہ ہوتی ہے جمع تکسیر۔ جیسے یہاں دیکھیے لفظ ظاہرن ہے، ٹھیک ہے، تو زے پہ زبر ہے ساکن ہے، رے پہ پیش ہے، الظہرو، ٹھیک ہے، ظہرو، ہے بیچ والا ساکن ہے، 3 حرف ہیں۔ اب ظاہرن کا معنی ہوتا ہے ایک پھول۔ اب اسی کی جمع آ گئی ازہار، تو اس میں کیا کیا زیادتی ہوئی؟ زے سے پہلے الف کی زیادتی ہوگی شروع میں، از ہو گیا، ہے کے بعد الف کی زیادتی ہوگی، 2 الف بڑھ گئے، تو ظاہرن سے ازہار، یہی ہو گئی ہے جمع تکسیر۔ اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، یہ ہو گیا ہے جمع تکسیر۔ تو جس میں واحد کا وزن بدل جائے، چینج ہو جائے، اس میں کچھ نہ کچھ گھٹا بڑھا دیا جائے، تبدیلی ہو جائے، تو وہ ہوتی ہے جمع تکسیر۔ ایک ہوتی ہے جمع سالم۔ جمع سالم میں کیا ہوتا ہے؟ جیسے لفظ مسلم ہے تو مسلم ایسا ہی رہے گا، اس کے آخر میں واو اور نون جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے مسلم کی جمع مسلمون، یا الف تا جوڑ دیا جائے گا مؤنث کے لیے، جیسے مسلمتن میں الف تا اور جوڑ دیا جائے مسلماتن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے جمع سالم، سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کے، جس میں واحد کے وزن میں تبدیلی نہ کی جائے بلکہ آخر میں واو اور نون مفتوح، یا جو ہے مذکر کے لیے یا الف اور تا مؤنث کے لیے جوڑ دی جائے، وہ ہوتی ہے جمع سالم۔ تو ہمیں یہاں جمع سالم سے بحث نہیں ہے، یہاں ہمیں گفتگو کرنی ہے جمع تکسیر سے۔ اب جمع تکسیر وہ ہے جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے۔ آپ اتنی بات سمجھ گئے۔ اب اتنی لمبی گفتگو اور تمہید کا مطلب یہ تھا کہ یہاں یہ بتانا تھا جمع تکسیر جو ہوتی ہے، یعنی جس میں واحد کا وزن توڑ دیا جاتا ہے، وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہو جاتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے مؤنث کے لیے اس میں اشارہ ھذا لایا جاتا ہے، اس میں اشارہ ھذہ لایا جاتا ہے، اور تل کا لایا جاتا ہے، اور اس کی خبر میں تا آتی ہے، اسی طرح جب جمع ہوگی جمع تکسیر تو اس کے لیے بھی اس میں اشارہ مؤنث کا لایا جائے گا، اس کی خبر میں تا لائی جائے گی، یعنی اس کے ساتھ جو ہے مؤنث والا سلوک کیا جائے گا۔ وہی سلوک ہوگا جو مؤنث کے ساتھ ہوتا ہے، وہی چیزیں اس کے ساتھ استعمال ہوں گی جو مؤنث کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ اب زہر ہے واحد، ٹھیک ہے،
تو جمیل کے آخر میں تا کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ مذکر ہے۔ الزہر جمیل، پھول خوبصورت ہے۔ الازہار جمیلۃ، اب ازہار ہو گیا جمع، ویسے تو وہ مذکر تھا، واحد تھا، لیکن اب جب جمع ہو گیا یہ، پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں، الازہار جمیلۃ، پھول خوبصورت ہیں۔ اب الازہار جو ہے وہ ہو گیا جمع، جب جمع ہوا تو یہ مؤنث کی طرح ہو گیا، مؤنث کے حکم میں ہو گیا، اور جب یہ مؤنث کے حکم میں ہو گیا تو اس کی خبر میں تا لائی جائے گی اور جمیلۃ ذکر کیا جائے گا۔ الازہار جمیلۃ، پھول خوبصورت ہیں، اور جب اس میں اشارہ لگایا جائے گا تو وہ بھی مؤنث والا لگایا جائے گا۔ ہذہ الازہار، یہ پھول، جمیلۃ، خوبصورت ہیں۔ امید کرتا ہوں بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ العنب حلب، عنب مانے انگور، العنب حلب، انگور میٹھا ہے۔ اب یہاں ایک انگور ہے، اب اسی کی جمع لا رہے ہیں۔ ہذہ الاعناب، یہ انگور، حلوۃ، میٹھے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں گے جمع آیا تو اس میں اشارہ مؤنث والا استعمال ہوا اور خبر کے آخر میں بھی تا آیا۔ ہذہ الاعناب، یہ انگور، حلوۃ، میٹھے ہیں۔ الثمر طیب، پھل اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ ہذہ الاسمار، یہ پھل، طیبۃ، اچھے ہیں۔ اللعب مفید، کھیل مفید ہے، ایک کھیل، ٹھیک ہے۔ تلک الالعاب، وہ کھیل، مفیدۃ، مفید ہیں۔ اب چونکہ العاب جمع ہے تو وہ مؤنث کی طرح ہو جائے گا، مؤنث کے حکم میں ہو جائے گا، تو اس کے لیے تلکا کا استعمال کیا، ذالکا کا نہیں، اور خبر میں بھی آخر میں تا لے کر کے آئے۔ الشیء جدید، چیز نئی ہے۔ تلک الاشیاء، وہ چیزیں، جدیدۃ، نئی ہیں۔ الولد صغیر، لڑکا چھوٹا ہے۔ ہؤلاء الاولاد، یہ لڑکے، صغار، چھوٹے ہیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں اولاد جمع ہے تو یہ مؤنث کے لیے مؤنث کے حکم میں ہو گیا، تو اس کے لیے ہؤلاء لے کے آئے، سب کے لیے آتا ہے ہؤلاء، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صغار ہے اس میں تا نہیں آئی ہے، کیوں؟ یہ صغار صیغہ مؤنث ہے، اس میں تا کی ضرورت نہیں ہے۔ صغیرن کا صیغہ مؤنث صغار آتا ہے فعال کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، الرجل کبیر، آدمی بڑا ہے۔ اولئک الرجال، وہ سب مرد، کبار، بڑے ہیں۔ البیت جمیل، گھر خوبصورت ہے۔ تلک البیوت، وہ گھر، جمیلۃ، خوبصورت ہیں۔ الکتاب جدید، کتاب نئی ہے۔ ہذہ الکتب، یہ کتابیں، جدیدۃ، نئی ہیں۔ کتاب کی جمع آتی کتب۔ الدرس مفید، سبق آسان ہے۔ ہذہ الدروس، یہ سبق، مفیدۃ، آسان ہیں۔ درس کی جمع آتی ہے دروس۔ الحدیقۃ کبیرۃ، الحدیقۃ کبیرۃ، باغ بڑا ہے۔ تلک الحدائق، وہ باغ، کبیرۃ، بڑے ہیں۔ اب دیکھو اس میں جو ہے حدیقہ میں پہلے سے ہی تا ہے، تو چونکہ تا حدیقۃ پہلے سے ہی مؤنث ہے، لیکن جو جمع ہوگی وہ بھی مؤنث ہی کے حکم میں ہوگی۔ الصدیق صغیر، دوست چھوٹا ہے۔ ہؤلاء الصدیق، یہ سب دوست۔ ہؤلاء اصدقاء، ہؤلاء الاصدقاء، یہ سب دوست، صغار، چھوٹے ہیں۔ یہ آپ کی امید میں کرتا ہوں یہ سب باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں، وہ اہم یہ ہے کہ یہ جو الفاظ کی جمع دی گئی ہے یہ سماعی ہیں، یعنی عرب سے ایسے ہی سنی گئی ہیں، ان کا قاعدہ نہیں ہے جس سے یہ پتہ لگ جائے کہ ثلاثی مجرد کی جو ہے جمع اس وزن پہ آتی ہے۔ تو ہر لفظ کی آپ جمع یاد کرتے جائیں تاکہ وہ آپ کو یاد رہے کہ کس لفظ کی کیا جمع آتی ہے، کیونکہ جمع بدل بھی جاتی ہے۔ جیسے زہر کی جمع ہے ازہار، افعال کے وزن پہ۔ عنب کی جمع بھی اعناب ہے، افعال کے وزن پہ۔ لعب کی جمع العاب ہے، افعال کے وزن پر، لیکن رجل کی جمع رجال ہے تو افعال نہیں ہے، فعال کے وزن پر ہے۔ اور کتاب کی جمع کتب ہے، فعل کے وزن پر۔ تو یہ ہر لفظ کی جو جمع ہے وہ آپ یاد کرتے جائیں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو۔
اب آپ آگے دیکھیں، مناسب اسماء اشارہ لگاؤ۔ اب اس میں یہ دیکھنا جس کے آخر میں تا ہے اس میں جو ہے ہادہی یا تلکا آئے گا، اور جس کے آخر میں تا نہیں ہے اس میں جو ہے ہذا یا ذالکا اس میں اشارہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ یا جو جمع ہے، جمع تکسیر ہے اس کے لیے تا کا استعمال، وہ ہادہی یا تلکا کا استعمال ہوگا، اور جو جمع نہیں ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اس کے لیے جو ہے ذالکا یا ہذا کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، ترجمہ کرو۔ درخت اونچے یعنی لمبے ہیں، تو درخت یہاں جمع دیا، درخت لمبے ہیں، تو ہم کیسے بنائیں گے؟ الاشجار، شجرن کی جمع اشجار، الاشجار طویلۃ، اب چونکہ اشجار مؤنث ہے تو آخر میں تا بھی لانی ہے خبر میں۔ پھل زیادہ ہیں، الاسمار کثیرۃ، پھول کم ہیں، الازہار قلیلۃ، کتابیں مفید ہیں، الکتب مفیدۃ، وہ کتابیں نئی ہیں، تلک الکتب جدیدۃ، الفاظ آسان ہیں، الفاظ خود جمع ہے، الفاظ سہلۃ، مشکل نہیں، لا صعبۃ، یہ چیزیں خوبصورت ہیں، ہذہ الاشیاء، یہ چیزیں خوبصورت ہیں، جمیلۃ، بری نہیں، لا قبیحۃ، وہ کھیل نئے ہیں، تلک الالعاب جدیدۃ، یہ لڑکے چھوٹے ہیں، یہ لڑکے، ہؤلاء الاولاد صغار، وہ لڑکے بڑے ہیں، اولئک الاولاد کبار، یہ کام آسان ہے، اب یہاں ہے واحد، ھذا الشغل سہل، ٹھیک ہے، وہ کام مشکل نہیں، ذالک الشغل لیس بصعب، یہ لڑکی خوبصورت ہے، یہ لڑکی، ھذہ البنت خوبصورت ہے، جمیلۃ، وہ میز بہت قیمتی ہے، وہ میز، تلک الطابلۃ، وہ میز بہت قیمتی ہے، ثمینۃ جدا، یہ کتابیں سستی ہیں، ھذہ الکتب سستی ہیں، رخیصۃ، باغ بڑا ہے، الحدیقۃ کبیرۃ چھوٹا نہیں، لا صغیرۃ انگور میٹھے ہیں، کھٹے نہیں، الاعناب میٹھے ہیں، حلوۃ الاعناب حلوۃ کھٹے نہیں، لا حامضۃ یہ قاعدہ آسان ہے، ھذہ القاعدۃ سہلۃ مشکل نہیں، لا صعبۃ۔ اب یہ جو ہے اسے آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، یاد کر لیں، سمجھ لیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو پوچھ لیں، کیونکہ یہ بڑی اہم بحث ہے، اور آگے جو ہے سارا اسی پہ موقوف ہے، درس بائی درس، لہٰذا آپ اسے اچھی طرح سے یاد کر لیں اور ذہن نشین کر لیں۔